نہیں ہوتی. یہ صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کام آتی ہیں. چونکہ کورونا بھی وائرس ہے اس لیے اینٹی بایوٹک ادویات اس پر اثر نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین. وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے متعلق امدادی سرگرمیوں کو مربوط بنانے کے لیے 3 احساس اقدامات کا آغاز کر دیا. احساس راشن پورٹل، احساس لنگر اینڈ پناہ گاہ ایپ اور وزیر اعظم کووڈ فنڈ کی ویب سائٹ شامل. مستحق افراد کی مدد کے تمام عمل کو شفاف اور سیاسی مداخلت سے پاک بنایا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاس، ہسپتالوں میں آکسیجن بیڈز کی تعداد میں اضافے، متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے تیار کی جانے والی SOPs پر بریفنگ. کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے بہتر نتائج موصول ہوئے ہیں. عمران خان وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز. صدر ڈاکٹر عارف علوی کا گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن ایم صبیح ابرار اور سپاہی نوید اختر کے اہل خانہ کو ٹیلی فون. شہداء کے اہل خانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. اللہ تعالی شہداء کو جنت میں اعلی مقام اور غمزدہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. صدر مملکت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیول وار کالج لاہور کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. پاکستان میں بھی مادر وطن کی سمندری حدود کی محافظ ہے. پاک بحریہ اپنی قربانیوں اور بہادری سے ہمیشہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری ہے. آرمی چیف OIC کشمیر رابطہ گروپ کا ہنگامی اجلاس. مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر عالم اسلام میں تشویش. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. بھارت کی اشتعال انگیزی سے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارتی عمل کا نوٹس لے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور. ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے. قرارداد کا متن. سعودی حکومت کا رواں سال محدود پیمانے پر حج کی اجازت دینے کا فیصلہ. سعودی عرب میں مقیم افراد ہی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے. یہ فیصلہ عازمین کو کرونا وائرس سے بچانے اور حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. سعودی وزارت حج. سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنتن کا وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فون پر رابطہ. حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ آگاہ کیا. اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈرز ہی حج ادا کریں گے. کورونا وبا کے خطرات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت کی غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت. وزارت مذہبی امور نے نئی صورتحال کے تحت ہنگامی اجلاس طلب کر دیا. عازمین حج کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقہ کار وضع کیا جائے گا. ترجمان وزارت مذہبی امور. گندم اور آٹے کی مناسب داموں دستیابی یقینی بنانے کے لیے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت. پنجاب حکومت کی تجویز پر اگلے 2 ماہ میں 9 لاکھ ٹن گندم آٹا ملوں کو فراہم کی جائے گی. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں فیصلے.
وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی کی ملاقات۔ بجٹ سیشن، سیاسی صورتحال، فلاح عامہ اور کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ چودھری پرویز الہی کی تجویز پر گجرات میں 500 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنانے کی منظوری۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے سردار عثمان بزدار۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ، مزید 4,471 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ مزید 89 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,590 افراد جاں بحق، 71,458 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے 91,26,000 افراد متاثر، 4,72,000 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 48,88,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 1,22,000 اور برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی وارننگ، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہیں ہوئی، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وبا کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے، WHO۔ اور دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کے کورونا ٹیسٹ مکمل، 3 کرکٹرز حیدر علی، حارث سعود اور شاداب خان کے کورونا ٹیسٹ مثبت۔ PCB کی جانب سے کھلاڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئسولیشن میں جانے کی ہدایت۔ دوسرا کورونا ٹیسٹ 25 جون کو ہوگا۔ قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ نیوز ہیڈ لائنز میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو PTV نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ عظیم افسوسناک خبروں سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آج جو ہے علامہ طالب الجوہری صاحب جو بڑے معروف جید عالم دین اور خطابت کے لحاظ سے، مجالس پڑھنے کے لحاظ سے ان کا اپنا ایک نام تھا، وہ ہم سے جدا ہو گئے تھے اور آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ علامہ طالب جوہری صاحب جن کا اپنا ایک پس منظر رہا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی انہوں نے بہت سی 9ویں 10ویں محرم کے حوالے سے مجالس پڑھی، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے تمام چاہنے والوں کے ساتھ بھی اظہار تعزیت، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ ان کی نماز جنازہ آج پڑھائی گئی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے پیارے آپ سے بچھڑتے ہیں تو کورونا وائرس کے دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ماسک تو ضرور پہنا تھا لیکن سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پائے۔ اس سے قبل بھی ایک افسوسناک خبر ہمیں ملی تھی، مفتی نعیم صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب جو جامعہ بنوریا کے مہتمم تھے، وہ بھی ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وہ بھی بڑے معروف عالم دین تھے اور ان کے جو فتوے تھے، بالخصوص انہوں نے بڑا بولڈ سٹینس لیا تھا۔ یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اور جو ریاست کے خلاف جنگیں لڑی جاتی ہیں انفرادی طور پہ اور گروہ کی صورتوں میں، تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا تھا۔ مفتی محمد نعیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ کل ان کی نماز جنازہ کراچی میں ہی ادا کی گئی اور ان کی بھی بہت بڑی تعداد میں چاہنے والے لوگ موجود تھے جنازہ گاہ میں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویژول آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ ہر دل عزیز مفتی صاحب تھے۔ بڑا ہی ڈائنامک ویو لیتے تھے، بڑے ہی جیسے کہتے ہیں کہ دور جدید کے ساتھ اسلام کو، جو اسلام کا ایک اجتہاد کا دروازہ ہے، وہ ہمیشہ انہوں نے کھلا رکھا اور ہر معاملے پر ٹیلی ویژن پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے اور بڑے بے باک انداز سے رائے کا اظہار کرتے تھے۔ ان کی بھی چاہنے والوں سے ہمارا اظہار تعزیت اور جو ان کی فیملی ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جید علماء مفتی محمد نعیم صاحب
इलामा तारिब जौहरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब प्रोग्राम के मौजू की तरफ हम आएंगे और हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना वायरस, क्योंकि पाकिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल है। 1,81,000 से ज्यादा अफराद इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अगरचे इसमें अच्छी बात यह है कि 70,000 से ज्यादा सेहतियाब हुए हैं, 3,590 के करीब लोग में अजल बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कोरोना वायरस के सिलसिले में जो इमदादी सरगर्मियां की जा रही हैं उनको मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए 3 इनिशिएटिव्स जो हैं लिए हैं और उसका इजरा किया है, जिसका मकसद ये है कि जो इमदाद है, जो लोग दे रहे हैं, जो रियासत दे रही है, हुकूमत दे रही है, वो शफाफ और सही अंदाज में, टारगेटेड अंदाज में उन लोगों तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस मौके पर खिताब भी किया और उन्होंने ये कहा कि SOPs पर फॉलो करना होगा और SOPs पर फॉलो करने के साथ साथ हमने बिजनेस को भी खोलना होगा, ताकि जहां एक तरफ हम लोगों को मोहलिक वायरस जो कोरोना वायरस है इससे बचा सके, तो दूसरी तरफ जो उनकी गुर्बत में मुब्तला लोग हैं उनको इससे भी बचा सकें। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो तो सख्त लॉकडाउन के हमेशा से मुखालिफ थे, सूबे उनकी बात सुन लेते तो वो मुखालिफ लॉकडाउन, तो वो सख्त लॉकडाउन ना करते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा हम आपको सुना देते हैं। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। जी व्यूअर्स, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र उन्होंने प्रेशर को रेजिस्ट किया और उसके नतायज उन्होंने कहा वैसे नहीं निकले जैसे आगे चल के वो कह रहे थे कि भारत में निकले जहां 34% लोग खत गुर्बत के नीचे आ गए। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस और हुकूमती हिकमत अमली और सेहत-ए-आमा के इशू पे। हमने देखा वफाक और सिंध भी आमने सामने आते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली, वो ज्वाइन करेंगी। सैयद फहद हुसैन साहब और वेरी नोटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट, डॉन न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और शर्मिला फारूकी साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद तेजी से लौट के आएंगे और अपने इस अहम तरीन मौजू पे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैयद फहद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया और शर्मिला फारूकी साहब हम ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। फहद हुसैन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी वज़ीर-ए-आज़म साहब का, हमने एक जो उनका साउंड था आज वो गुफ्तगू कर रहे थे, खिताब कर रहे थे उस तकरीब से जहां पर 3 इनिशिएटिव्स दिए गए। उन्होंने कहा कि वो पहले दिन से सख्त लॉकडाउन के मुखालिफ थे। उनका भारत के नताइज देख लें और यूरोप को हम नहीं फॉलो कर सकते थे, उनके अपने तकाजे अमरीका के और चाइना के और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी है। क्या कहेंगे इस हवाले से फहद हुसैन साहब, ठीक फैसला किया? देखिए अनवर, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो पहले दिन से यही पोजीशन लेके और उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और यानी अगर मैं उनको ये क्रेडिट तो जरूर दूंगा कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन साथ साथ माजरत के साथ मेरा ख्याल है हर इशू पे वो यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन जिस इशू पे यू टर्न लेना चाहिए था उस पर उन्होंने नहीं ली। ये मेरा मैं इस पे पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि देखिए अगर जो जहां पे जिन पहली बात तो ये है अनवार के, देखिए हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, जब भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए जी वो अमेरिका ने तो ये कर दिया, या देखिए वहां बरतानिया ने तो ये कर दिया, या इंडिया ने तो ये कर दिया, वो तमाम गलत मुल्कों की एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जहां पे कोरोना के हवाले से गलत पॉलिसियां बनी हैं और उन ममालिक में उन वहां के लीडरान के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है
یعنی ساری دنیا بشمول امریکہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے غلط پالیسی بنائی ہے، جس کی بنیاد پہ وہاں پہ یہ حالت ہوئی اور شاید ان کو الیکشن جو ہے وہ مہنگا پڑ جائے اپنا۔ اسی طریقے سے بورس جانسن کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط پالیسی بنائی، کہا کہ جناب ہرڈ امیونٹی جو ہے ہم کریں گے، اور پھر بعد میں ان کو یو ٹرن لینا پڑا۔ انڈیا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی صاحب نے ایک غلط پالیسی بنائی، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے۔ تو جب ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ان ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں جو کہ خود فیل ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی منطق ہے۔ ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی آپ کی رائے میں؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے تھی؟ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں یا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی جائے؟ دو چیزیں ہیں انفاظ، دیکھیے پہلی بات تو لاجک ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ کہنا ساری حکومت اس وقت یہ کہہ رہی کہ دیکھیے جی اب تو آہستہ آہستہ جناب ہم پیک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو ہونا ہی ہے، اور باقی ممالک کھول رہے ہیں اپنے لاک ڈاؤن۔ وہ ممالک لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں جنہوں نے اپنے پالیسیز کو لاک ڈاؤن کو کر کے اپنے کروز کو فلیٹن کیا ہے، اسپریڈ کو سلو کیا ہے اور اس کے بعد کھولا ہے۔ ہم نے تو سب کچھ کھلا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں امریکہ کی 3 اسٹیٹس ہیں، فادر حسین صاحب یہ بھی رائے تھی کہ امریکہ کی 3 اسٹیٹس ہیں جہاں ابھی بھی جو ہے وہ فلیٹن کرو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اوپن اپ کیا۔ دیکھیے لیکن اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں کہ مجموعی طور پر امریکہ میں جو گڑبڑ ہوئی وہ تو شروع میں ہوئی ہے نا۔ ہمارے ہاں 2 پرابلم ہوئے ہیں۔ پہلی چیز، شروع میں جب غلط پالیسیز آئی ہیں تو اس وقت جب ہمیں اس وقت کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی انفیکشن کو، ہم کر نہیں پائے۔ اب جب وہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا ہے، اب ہم اسے مینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہماری ہیلتھ فیسلٹیز پریشر میں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے NCOC نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں، لیکن جب معاملات اب یعنی کہ خراب ہو گئے ہیں، اب اس کو مینج کرنے کی کوشش کرنا میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اور اب ہمارے پاس آپشن بڑے کم رہ گئے ہیں اور بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ حکومت پاکستان بہت بہتر پالیسی بنا سکتی تھی، بدقسمتی سے نہیں بنائی۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی فادر حسین صاحب کی، انہوں نے کہا ٹو لٹل ٹو لیٹ اف آئی پٹ اٹ ان دس وے، اور جو پالیسی بنانی چاہیے تھی جس کے کوئی اچھے نتائج نکلتے وہ پالیسی نہیں بنا سکے۔ بتائیے گا کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پہ فالو کر کے اس کے پھیلاؤ کو اب روکا جا سکتا ہے، جبکہ انفیکشن بہت حد تک بڑھ گیا ہے اور پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جہاں یہ انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ڈاکٹر نوشین صاحب، چونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری صحت ہیں اور وزارت صحت ہی اس تمام معاملے کو دیکھ رہا ہے، ایسی وزارت ہے جس کی ڈائریکٹ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے، اب تو NCOC اور NCC جیسے فورمز بھی بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی ملک میں جو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے وہ اس ملک کی پاپولیشن کو اور وہاں کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو دیکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اگزامپلس دیتے ہیں جی ٹوٹل لاک ڈاؤنز ہوئے کچھ ملکوں میں، مگر کہیں پر بھی پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ چائنا کی بہت مثال دیتے ہیں، ایک پروونس تھی ووہان، جس کو انہوں نے یہ ہوبی کی پروونس یا ووہان کے شہر میں، وہاں ایک چائنا کا ایک کونا تھا جس کے اندر جو تھا وہ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہوا تھا، باقی چائنا کے اندر جو تھی وہ معاشی سرگرمیاں ایک طریقے سے چلتی رہی تھی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ وہ ملک ہے جہاں پہ 22 کروڑ عوام جو رہتی ہے وہ کن حالات میں رہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، 2 محلے کے گھر میں 20 لوگ رہتے ہیں، ایک گلی کے اندر 250 لوگ رہتے ہیں۔ ایسے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کر کے معاشی سرگرمیاں تو آپ نے روک سکنی تھی، مگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ جو کہ لاک ڈاؤن کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے تھے۔ ہونا یہ تھا کہ آپ ان کی معیشت کو تو ٹوٹلی روک دیتے، ان کی ذریعہ آمدنی کو روک دیتے، مگر آپ لوگوں کو الگ نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری دیکھیں WHO کی بات ہم کرتے، WHO نے آج سے بہت پہلے کچھ مہینے پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور وہاں پر ہم اس کی وبا کو زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ ساری ان کی جو آبزرویشنز تھی وہ ہمارے سوشل فیبرک کو دیکھتے ہوئے، ہماری پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے، ہماری پاورٹی انڈیکس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ جو اپنی آبزرویشنز ہمیں دی تھی۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پالیسی دیکھیں پرائم منسٹر کی ذمہ داری صرف جو مثالیں دی جا رہی ہیں امریکہ کی، یورپ کی، بھارت کی، وہ ایک ناکام پالیسیز ہیں، تو اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ جو کامیاب
जिन मुल्कों ने बेहतर तरीके से, साउथ कोरिया की मिसाल दी जाती है, वियतनाम की गालिबन मिसाल दी जाती है, न्यूजीलैंड की मिसाल दी जाती है, स्विट्जरलैंड की मिसाल दी जाती है, उनको फॉलो करना चाहिए। जी, मैं यहाँ पर यही बात आपसे करूंगी कि उनकी मिसाल भी तो हमें सूट नहीं करती। ताइवान की आप मिसाल ले लें कि वहां पर 400 केसेस के बाद केसेस ड्रॉप हो गए और सिर्फ 8 डेथ्स रिपोर्ट हुई। वहां एक दिन भी लॉकडाउन नहीं हुआ, वहां पे कोई मार्केट बंद नहीं हुई, कोई दफ्तर बंद नहीं हुआ, मगर वहां के लोगों ने SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उन्होंने, उनकी तमाम कारोबारी जिंदगी चलती रही, मगर मास्क उनको कंपल्सरी कर दिया था, उन्होंने पहना और उन्होंने अपनी जिंदगी को जारी रखा। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारी पॉपुलेशन को आप आज तक मास्क पहनाने में कामयाब हुए हैं? आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग करने में कामयाब हुए हैं? जिस मुल्क में हम लोग अपने लोगों को अवेयरनेस, इससे बड़ी अवेयरनेस कैंपेन मेरा ख्याल है आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। जिस तरह से सारे मीडिया ने भी इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत की, मगर अगर आप, जब तक आपकी पॉपुलेशन जो है वो SOPs पे अमल दरामद नहीं करेगी, किसी किस्म का लॉकडाउन भी यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहब कहना चाहूंगा, आपका नुक्ता आ गया कि जब तक से लोग नहीं फॉलो करेंगे किसी किस्म का लॉकडाउन जो कामयाब नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया और माजरत, आपको इंतजार करना पड़ रहा है। बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने जो आज जो खिताब किया उसमें जो लड़काना का उनका विजिट था उसकी भी मिसाल दी। हम वो भी शॉर्ट सुना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जब वो लड़काना गए और वो जो एहसास कैश प्रोग्राम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गए थे, तो उन्होंने कहा वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई जो लोग हैं, और उनका जो दौरा था उसमें उनको ये पता चला कि जहां छोटे दुकानदारों को जो है उनकी दुकानें बंद की गई, वहां छाबड़ी फरोशों को छाबड़ी भी नहीं लगाने दी गई। और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इसलिए उनको हैरत हुई कि उससे तो बहुत बुरा इफेक्ट हुआ उनकी जिंदगियों पे, उनकी लाइफ पे। हम सुना देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से क्या कहा, फिर इसका आप जवाब दे दीजिएगा सुन के। शर्मिला साहिबा, मैं भी अभी लड़काना गया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने देखने के लिए, और उधर मैंने यही देखा कि वो बेचारे कोई तरखान है, कोई दर्जी है, कोई और कई, मुझे अफसोस हुआ कि लड़काने में कोई उसमें से 20% छाबड़ी वाले थे। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि छाबड़ी वालों को क्यों बंद कर दिया हमने, यानी वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में ऐसे ही है, तो वो तो सबसे आसान तरीका था कि लोगों तक खाना पीना भी पहुंचता रहे और बेचारे उनके भी पे, तो वो भी बंद कर दिए। फाज साहब, आपने जवाब सुना, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने कहा कि जब लोग ना फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग SOPs को तो कोई भी लॉकडाउन लगा दें, सख्त, स्मार्ट, अगली, वेरी स्मार्ट, उसके असरात नहीं मुरतब हो सकेंगे। देखिए, यानी कि डॉक्टर साहिबा की वही पोजीशन है जो एक और डॉक्टर साहिबा उन्होंने कहा था कि ये अब लोग जाहिल हैं तो हम क्या करें। अब मसला ये है कि क्यों जो मैसेज हुकूमत की तरफ से आ रहा है वो ये है कि अगर अवाम को, कि अगर आप लोग जो है वो कसूर आपका है, अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है, अगर आपके अजीज व अकारिब, आपके घर वाले, आपके दोस्त जो हैं वो इससे अपनी जो है वो जान से हाथ धो रहे हैं, तो कसूर आपका है। यानी ये एक अनोखी हुकूमत है माजरत के साथ जो अपने फेलियर अवाम पे डाल रही है। यानी मैंने ऐसी इस तरह की मैसेजिंग जो है वो कभी नहीं सुनी। यानी आप खुद सोचें कि हुकूमत कह रही है कि जनाब आप, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा तो कोई काम नहीं है, अब आप लोग खुद ही है, खुद ही इसको भुगते, खुद ही निपटे। देखिए, ये तो इस तरीके से भी को बात करता है, इस तरीके से भी को पॉलिसी मेकिंग करता है। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना। अगर आज लोग कंफ्यूज हैं, मुझे बताएं अगर लोग SOP फॉलो नहीं कर रहे तो किसका कसूर है? अगर लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है कि ये इससे क्या होता है बीमारी से, अगर उनको उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया तो किसका कसूर है? 5 महीने हो गए हैं, लेकिन फादर अभी आपको दिखाया बहुत अफसोसनाक खबरें थी कि जो नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, अगर आज भी लोग हम हॉस्पिटल जाएंगे तो समाजी फासला किसी ने नहीं रखा। जी फाद साहब, जी फिर से बोलिए। मैंने कहा आप कह सही रहे, हुकूमत का काम है लीड करना, लेकिन लोगों को जब ये मैसेज चला गया, अभी हमने शुरू में दिखाया, वो अफसोसनाक खबरें थी कि इलामा तालिब जौहरी साहब और मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा के विजुअल्स भी दिखाए, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उनके जानने वाले प्यारे। उन्होंने मास्क तो जरूर पहने थे, लेकिन किसी ने कोई फासला या समाजी फासला नहीं बरकरार रखा। मेरा नुक्ता यह है कि अगर आपकी आवाम जो है उसमें ये अवेयरनेस नहीं पहुंची तो ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये किसका काम है?
مجھے یہ بتائیں نا. نہیں آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میں یہ نوشین صاحبہ سے پوچھوں گا. میرے ساتھ چونکہ اب شرمیلا فاروقی صاحبہ آ گئی, دوبارہ ان کی لائن میں ڈسٹارشن تھی. شرمیلا صاحبہ ایک دفعہ پھر معذرت بتائیے گا, پرائم منسٹر صاحب کی آپ نے بات سن لی تھی. ان کا لاڑکانہ میں چھابڑی فروشوں کو کیوں بند رکھا گیا, اور سندھ میں تو کڑا لاک ڈاؤن کیا گیا, لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ انفیکشن ہے, اور سب سے زیادہ انفیکشن ہے سندھ میں. انوار صاحب دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب تو شروع دن سے ان کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن جب بیچ میں ایک ایسا پیچ آیا لاک ڈاؤن کے بعد, جیسا بھی لاک ڈاؤن ہوا, میں اس کے اوپر ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن جو تھوڑے سے عرصے میں لاک ڈاؤن بھی کیا صوبوں نے 18 ترمیم کے تحت, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اگر ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا تو شاید کبھی نہ ہوتا. تو جب تھوڑا سا ایک پینڈیمک کی رفتار تھمی تو اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر صاحب نے لینے میں دیر نہیں کی. 30 اپریل کی فوٹیج آپ نکال کے دیکھ لیں, آپ کے پاس ہوگی. پرائم منسٹر صاحب آئے ٹیلی ویژن پر, انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس کا پھیلاؤ کم ہے, شرح اموات بھی کم ہے, کیونکہ ہم نے بروقت لاک ڈاؤن کر لیا. اور جناب بات یہ ہے کہ NCOC کی میٹنگز کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ متفق ہوئے ہیں, اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب. جی 1 اپریل کو جو میٹنگ ہوئی اس کو پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا. 14 اپریل تک اس میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس ہوا, متفقہ طور پہ پرائم منسٹر صاحب اسے چیئر کر رہے تھے. اٹ واز ڈن بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اسی طریقے سے پرائم منسٹر صاحب, اب دیکھیں نا, اب قوم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم جاہل ہے, لیکن بات یہ ہے اس میں تو معذرت کر لی نا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. دیکھیں, معذرت کر لینے سے وہ جو ایک تکلیف لوگوں کو ہوئی ہے, اور جو بیچاری ہماری غیور عوام ہے جو اس وبا سے لڑ رہی ہے, مر رہی ہے, بیمار ہو رہی ہے, اسپتالوں میں آج جگہ نہیں ہے, اس سے ان کی داد رسائی نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جاہل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے طبی ماہرین کے مشوروں کے خلاف کام کیے, اور ہٹ گرمی سے کیے کہ آپ اپنا سمت درست بھی نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کو پتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے, پھر بھی آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کرنا چاہتے, تو پھر جہالت میں اس کو کہوں گی معذرت کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں لاڑکانہ کے اوپر. دیکھیے لاڑکانہ میں جو بات کی پرائم منسٹر صاحب کو بڑا دکھ درد غم ہے, چھابڑی والوں کا بھی اور غریب لوگوں کا بھی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے, لاڑکانہ میں جا کے انہوں نے 35 کورس میل بھی کر لیا, یا کسی چھابڑی والی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کسی کی داد رسائی کی, کسی سے ملے. سندھ کے اندر بھی بہت سارے ہیلتھ پروفیشنل ہیں جو کام کرتے کرتے ان دا لائن آف ڈیوٹی اپنی جان دے گئے, اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو وہی خطرات لاحق ہیں جو آپ کو اور مجھے ہیں. لیکن آپ یہ تو سمجھتے ہیں شرمیلا صاحبہ کہ ان لوگوں کی بھی روزی روٹی تو لگی رہے نا, یہ تو آپ سمجھتی توازن تو تھوڑا ہونا. روٹی تو دیکھیے, روزی روٹی تو جب لگی رہے گی نا جب وہ زندہ رہیں گے. اب آپ نے کہہ دیا کہ جی گھبرانا نہیں ہے, لوگوں نے گھبرانا چھوڑ دیا, وہ باہر نکل رہے ہیں. آج تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئندہ آنے والا مہینہ مشکل ہے. آج تو انہوں نے کہا کہ مہینہ مشکل ہے آنے والا. کیوں؟ دیکھیے, مہینے تو پہلے سے مشکل تھے. 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا, جب سے ہم کہہ رہے تھے اور طبی ماہرین کہہ رہے تھے. اچھا, میں آپ سے وہ بھی جواب لے رہے ہیں, میں نوشین صاحبہ سے جواب لے لوں. جو ڈاکٹر جو شہباز گل صاحب جیکا بعد گئے ہیں, اور وہ جو ہسپتالوں کا چیلنج تھا, وہ ایک ہسپتال کی انہوں نے فوٹیج بھی دکھائی. شرمیلا صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. نوشین صاحبہ بتا دیجئے, یہ فاض صاحب بھی اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ عوام پر چھوڑ دیا ہے, مطلب کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ساڈے تک نہ رہنا, اپنا آپ خود بندوبست رکھنا. اور شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی طبی ماہرین کے مشوروں کے خلاف پالیسی بنائی ہے. دیکھیں جی, آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ کورونا کوئی 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے نہیں آیا. یہ وبا جب پینڈیمک جب آتی ہے تو یہ منتھس اینڈ منتھس, اور اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہمیں نہیں پتا کہ اس نے 6 مہینے لینے ہیں, اس میں 1 سال لینا ہے, کیا کتنا ٹائم لینا ہے. اور اب ہم جن ملکوں میں یہ کنٹرول ہوا ہے وہاں پہ ہم اس کی سیکنڈ ویو بھی اب دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں, آپ اس طرح مہینوں کے لیے اور پورے سال کے لیے تو آپ اپنے ملک کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو آپ کو اس کے لیے اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کروں گی کہ جو 92 ہاٹ اسپاٹس جو اس وقت پاکستان میں جو 20 سٹیز میں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ان 92 ہاٹ اسپاٹس پہ 40% آف دا ایکٹیو کیسز ہیں. ان ایریاز کو جب لاک ڈاؤن کیا گیا تو صرف 3% آف پاکستان پاپولیشن
has been affected by this lockdown. तो अब ये 40% एक्टिव केसेस की जगह अगर आप पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देते और ये 3% पॉपुलेशन की जगह आप पूरी 100% पॉपुलेशन को बंद कर देते, तो मुझे बताएं कि ये मुल्क कितने दिन सर्वाइव कर सकता था. ये लॉकडाउन जो है इस किस्म के जो है वो हमारे जैसे गरीब ममालिक में और हमारे जैसे, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह की हमारा रहन सहन है, जिस तरह की हमारी ये जो अर्बन स्लम्स में जो सेटअप है, उसके अंदर ये पॉसिबल है ही नहीं है. सिवाय इसके कि इसके इकोनॉमी के ऊपर और लोगों के ऊपर नेगेटिव असरात आएंगे. अभी जहां पर जिन प्रोविंसेस में बगैर किसी का मतलब वो मेंशन किए, मगर वहां पे सुसाइड रेट देखे सडनली ऊपर चला गया है. इससे पहले जब एक जरा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन शुरू में हुआ था तो एकदम से आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एटीएम मशीनों के बाहर सिटी स्नैचिंग शुरू हो गई. चलिए आपने बता दिया. मैं फास्ट साहब के एक और नुकता पूछा क्योंकि मेरे पास जरा वक्त कम है. फास्ट साहब ये भी बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये सेहत आमा का इशू है. अभी मैडम ने बताया कि 3% इफेक्ट तो उससे हो रही है, लेकिन उसके नतायज इस्लामाबाद की हद तक तो बेहतर आ रहे हैं और कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन के नतायज हैं. ये बताइएगा इस सेहत आमा के इशू में सियासत क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चैलेंज किया कि एक ऐसा अस्पताल बता दे जो NIH, JPMC और NCVD जैसा जो है, जो पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, तो वो चैलेंज कबूल करेंगे और ये अस्पताल हवाले कर देंगे. हमने देखा शहबाज गिल साहब जैकाबाद गए और उन्होंने एक इंतहाई दगरगू जो अस्पताल के हालात थे उसकी मंजरकशी करे. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये सेहत और वफाक क्यों आमने सामने है ऑन अ पब्लिक हेल्थ इशू? देखिए अनवार, जब इस जमाने की तारीख लिखी जाएगी और ये जो केस है इसकी, ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जब केस स्टडीज लिखी जाएंगी तो पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पर होगी, वो ये होगी कि जब मौका आया, एक क्राइसिस आया हमारे ऊपर, उस वक्त हमारी लीडरशिप ने वो लीडरशिप नहीं दिखाई जो होनी चाहिए. देखिए ऐसे मौके पे हमें इंक्लूसिव होना चाहिए. आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों को जोड़े, उनको तोड़े नहीं. आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो तमाम को साथ लेके चले. ये पहले दिन से, यानी मार्च से आप देखें कि इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई और उसके बाद चंद ही हफ्तों में एक पब्लिक हेल्थ इशू को हमारी लीडरशिप ने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है. और उससे जो डैमेज हुआ है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं. तो यानी कि पहली जब आप बुनियाद पॉलिसी की गलत डालते हैं तो इमारत टेढ़ी बनती है और आज हम उस टेढ़ी इमारत को देख रहे हैं. शर्मिला साहब आपका बताइएगा, ये जैकाबाद में तो हालात को इतने अच्छे नहीं थे. दावा तो बिलावल साहब ने किया कि सिंध के अस्पताल जैसा अस्पताल लाकर दिखा दे, तो वो फिर अपने चैलेंज को कबूल किया शहबाज गिल साहब ने और वो जैकाबाद गया और दिखा दिया अस्पताल में ना ICU है ना कोई और वहां पर सहूलियात है. अनवार साहब, पहली बात तो ये है कि जिस अस्पताल में वो गए वो अस्पताल बहुत अरसा कबल बंद हो चुका है, फंक्शनल नहीं है. जगह इट्स नॉट फंक्शनल. वो अबंडेंट एक हॉस्पिटल है जो अब नहीं फंक्शनल. वहाँ पर जिम्स है, एक बड़ा अस्पताल जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज हैं, जो पूरे बलूचिस्तान को भी केटर करता है. अगर आप चाहें तो मैं उसकी फुटेजेस भी आपको भिजवा देती हूँ और उनकी फुटेजेस लार्जर साइड. क्या जो बात भी कह रहे हैं कि कोई इस पे तो नहीं, पब्लिक हेल्थ इशू पे तो नहीं पॉलिटिक्स होनी चाहिए. आप लोग चैलेंज दें ना, वो कबूल करें. हम तो नहीं यहाँ से जहाज में बैठ के पंजाब गए या खैबर पख्तूनख्वा गए, वहाँ जाके इतने फारिग नहीं हैं कि हम जाके दूसरे सूबों में जाके अबंडन अस्पतालों की हम वीडियोस बनाएं और फिर वो सोशल मीडिया में डालें जस्ट टू मलाइन सिंध. दूसरी बात यह है कि अगर आप सखर उतरे ही थे तो फिर आप NICVD की जो सैटेलाइट वहाँ पर अस्पताल है वो भी विजिट कर लेते. देखनी चाहिए ना आपको. वहाँ पर तो लोग आपको बुला भी रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आप आके इसको भी विजिट करें, लेकिन आपने इसे मुनासिब नहीं समझा. और दूसरी बात देखिए, बात मैं पहले ये कर रही थी कि अगर आप लोगों को कहेंगे कि वो जाहिल हैं और वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो लोग आपको देखते हैं, लीडरशिप को देखते हैं. अगर आप मास्क पहने बगैर मीटिंग्स करेंगे तो आप लोगों को मास्क पहनने पे मजबूर नहीं कर सकते. अगर आप नथिया गली घूमने जाएंगे तो आप लोगों को घर नहीं बैठा सकते. यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल. और मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान साहब के पास एक बड़ा गॉड गिवन मौका था कि वो इस पेंडेमिक के अंदर एक हकीकी लीडरशिप दिखाते. दुनिया में आफतें आई हैं लोगों के ऊपर, ममालिक के ऊपर, और तारीख ने उन्हीं लोगों को याद रखा है जिनके लीडर्स ने उठ के इस मुश्किल हालात में गैर मामूली फैसले किए हैं. दिस इज अ टाइम टू यूनाइट, नॉट डिवाइड. और अनफॉर्चुनेटली वफाक की जानिब से सिर्फ डिवीजन की बातें की गई हैं. कभी गवर्नर राज की बात की गई, कभी इमरजेंसी की बात की गई, कभी जहालत की बात की गई, कभी ये कहा कि आप आमिर हैं.
یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں جہاں لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی رائے میں. ہسپتالوں میں بستر نہیں مل. کوئک رسپانس فرام نوشین حامد صاحبہ, پھر آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دس سیگمنٹ, اور کیونکہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب کو جانا ہے. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, ایک لیڈرشپ دکھانی چاہیے, غیر معمولی حالات ہے. فہد حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ کہا جائے گا کہ ہم منقسم نظر آئے, بظاہر منقسم نظر آئے, اکٹھے نظر نہیں آئے. نوشین صاحبہ کیا کہیں گے, لاسٹ ورڈ؟ جی دیکھیں, بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ نے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں, اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. وہ ہم کریں گے, ڈاکٹر ثانیہ سے پوچھیں گے, پولیٹیکل کنسنسس کی بات کریں. 4 لیبارٹریز پاکستان میں موجود تھیں, آج 160 سے زیادہ لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 776 ہاسپٹل پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ آئسولیشن فیسلٹیز میں کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ اپنی پروٹیکٹیو گیئر N95 ماسک خود بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. آج ہم لوگ اپنی جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کے اپروول ہو گئے ہیں, ہم اس کو خود بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو اور جو اتنی بڑی اچیومنٹس ہیں اور جس طریقے سے اس پینڈیمک کو گورنمنٹ فائٹ کر رہی ہے, میرا خیال ہے کہ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کرنے کو. چلے وہ آپ نے اس کا اظہار کر دیا, وقت میرا بالکل ختم ہو جاتا ہے. بہت معذرت ڈاکٹر نوشین حامد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سید فہد حسین صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور شرمیلا فاروقی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. ویورز, یہ کرونا وائرس اور حکمت عملی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب ہم بات کریں گے جو آج انیشیٹوز لیے گئے, 3 بڑے انیشیٹوز لیے گئے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے مربوط انداز میں آگے بڑھایا جائے. وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو ود اس ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل پروٹیکشن. لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی پہ. بہت شکریہ, اور معذرت آپ کے پاس ذرا دیر سے ہے, ہماری ایک ڈسکشن ذرا ہاٹ اپ ہو گئی تھی, اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی. ڈاکٹر ثانیہ, بتائیے گا کون سے 3 انیشیٹوز ہیں جن کا آج پرائم منسٹر صاحب نے آغاز کے اجرا کیا اور جو آپ لوگوں نے مرتب کی. پی ٹی وی کے ویورز کو ذرا اس کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم انوار صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو ان 3 انیشیٹوز کا بیک گراؤنڈ بتاتی چلوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, حکومت جو ہے اس وقت ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے جن کی روزگار کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. احساس کیش جو ہے اس میں سے ایک اس کا اگزامپل ہے. ساتھ ساتھ بہت سے سماجی ادارے جو ہیں وہ بھی کافی متحرک ہیں اور ان کا کام بھی چل رہا ہے, مگر حکومت اور سماجی اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کرنا ایک بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور تاکہ جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں وہ نہ رہ جائیں. تو اس سلسلے میں آج 3 انیشیٹوز کا باقاعدہ اجرا کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ایک ایپ جو ہے انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹے میں اویلیبل ہو جائے گی, اور اس ایپ کے ذریعے جب سماجی تحفظ کے ادارے اپنی لوکیشن کی فوٹوگراف لیں گے, یعنی کہ تصویر لیں گے, تو وہ فوراً ہی ایک نقشے پہ وہ میپ آؤٹ ہو جائیں گے, چاہے وہ لنگر ہو, چاہے وہ پناہ گاہ ہو, چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن سینٹر ہو. وہ ہمارے پاس تصویر لینے سے ہماری میپ میں وہ آ جائیں گے, اور اس طرح سے سماجی ادارے دیکھ سکیں گے کہ کس شہر میں تو سماجی تحفظ کی آپریشنز ہیں اور کہاں نہیں ہیں. تو اس سے ڈپلیکیشن کم کرنے میں بھی مدد ملے گی, اور جن جگہوں میں سماجی تحفظ کی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں وہاں ہم مدد ملے گی کہ ان کی نشاندہی ہو اور وہاں سرگرمیاں شروع ہوں. نمبر 1. دوسرا جو آج چیز کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے اس کا نام ہے احساس راشن پورٹل. یہ ایک ویب پورٹل ہے. یہاں پہ 2 قسم کے اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں اور رجسٹر ہوتے ہیں. پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو کہ راشن لینا چاہتے ہیں, اور وہ ایک فارم بھرتے ہیں اور پھر یہ ڈیکلریشن دیتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ہم پرائیویٹ اینٹیٹیز کے ساتھ نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد شیئر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ڈونرز بھی اس پورٹل پہ رجسٹر ہوتے ہیں, اور جب وہ رجسٹر ہوتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ کہاں پاکستان کے کس حصے میں ہیں اور کس حصے میں وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں, ڈونرز کو ویٹ کرتے ہیں, جو ریکویسٹرز ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی احساس کیش سے مدد تو نہیں ہو گئی. اگر ان کی ہو گئی ہے تو پھر ان کو علیحدہ کرتے ہیں. جن کی نہیں ہوئی
اور جو ان جیوگرافی سے میچ کرتے ہیں جہاں ڈونرز جس کے انفارمیشن مانگتے ہیں، تو پھر ہم بینیفیشریز کا ڈیٹا ڈونرز کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈونر بینیفیشری میچنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 8171 کی اسکیم میں اپنی درخواست نہیں بھیج سکتے تھے یا جو پرائم منسٹر پورٹل پہ درخواست نہیں بھیج سکے، ان کی کسی طرح مدد ہو جائے اور ڈپلیکیشن بھی نہ ہو، یعنی کہ جن کی امداد حکومت نے کر دی ہے ان کی تو ہو گئی ہے، مگر جو رہ گئے ہیں ان کی اس طرح سے مدد ہو جائے. تو یہ دوسری چیز اس کا باقاعدہ اجرا ہوا ہے. 4 پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن سے آج ہماری اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا دیا جائے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے ڈیٹا ڈیموکریٹائزیشن کی ہے، یعنی کہ حکومتی ڈیٹا جو ہے اس سے قواعد و ضوابط کے مطابق نجی شعبہ بھی استفادہ کر سکے تاکہ لوگوں کی مدد ہو. تو یہ تو دوسری چیز ہو گئی. ایپ کا میں نے ذکر کیا، راشن پورٹل کا ذکر کیا. تیسری جو چیز ہے جو بہت اہم چیز ہے وہ پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے. اس کی آج ایک نئی ویب سائٹ اور ایپ کا بھی اجرا ہوا ہے. اس میں ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی پیسے دینے کے کئی جو طریقے ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی 1 روپیہ اس فنڈ میں ڈالے گا تو حکومت اس کو 4 روپے سے میچ کرے گی. اور یہ تمام فنڈز جو ہیں یہ احساس کیش کی مد میں حقداروں کو دیے جائیں گے اور ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ احساس ایمرجنسی کیش کے انفارمیشن پورٹل پہ موجود ہیں، جہاں آپ تحصیل لیول تک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں، کتنوں کی اکاؤنٹس کریڈٹ ہو گئے ہیں، کتنوں نے پیسے نکال دیے اور اب کتنے میں پیسے رہ گئے. تو آج یہ 3 چیزوں کا باقاعدہ اجرا ہوا ہے اور وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے. اور میں بھی اب یہ بتائے گا کہ آپ نے بڑے مفصل انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، اسے کوئی پیچیدگی تو نہیں ہوگی کہ سادہ لو عوام کو کہ اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایزی رہے گا ان کے لیے ان ایپ پہ اپلائی کرنا اور ان کی سوجھ بوجھ کے مطابقت رکھتے ہوئے تمام چیزیں وضع کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ہمیشہ والنٹیئرز کو موبلائز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8171 اسکیم بھی آئی تھی تو میں لیبر کیمپس میں جا کے لوگوں سے اپیل کرتی تھی کہ لوگ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں کہ وہ SMS کریں. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی والنٹیئرز کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ یہ ایپلیکیشن فل کریں. مگر ہم نے آسانی یہ رکھی ہے کہ لوگ اگر فیس بک پہ بھی جا کے اپنی ریکویسٹ ڈال دیں تو ہم ان کو رجسٹر کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں آپ سے پہلے بھی جب ہماری رمضان میں بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد بھی جب گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو 144 ارب روپے غالباً رکھے گئے تھے جو 1 کروڑ 20 لاکھ فیملیز کو دینے تھے، اس کے بعد اوور اینڈ ابو جن کو نہیں ملے ان کو اب PM کووڈ ریلیف فنڈ سے جو 1 روپے دے گا حکومت 4 روپے دے گی، کچھ اس سے بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے لوگوں؟ جی ہاں، آج کی ہمارے فگرز یہ تھے کہ ہم نے کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ جو مستحقین تھے ان کو ہی جو امداد ہے وہ لائن ہم نے کراس کر دی تھی. ہم شروع ہوئے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ سے، مگر اب ہمارے پاس جو بجٹ موجود ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ہے. اور جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا یہ جو فنڈنگ ایکسٹرا فنڈنگ جو ہے یہ پرائم منسٹر کے کووڈ ریلیف فنڈ کے تھرو ہوگی. اچھا یہ بتائے گا سریہ صاحبہ کہ اب بجٹ کی تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں اور آپ اس بڑے ڈائنامک انداز میں اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں صحیح ہوئی ہیں؟ 209 ارب روپے غالباً رکھے گئے ہیں احساس پروگرام کے لیے. موجودہ حالات اور کرونا وائرس کے معاشی مضمرات اور اثرات کو دیکھتے ہوئے سفیشینٹ ایلوکیشن ہوئی ہے یا اس میں ذرا زیادہ بڑھوتری ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، جو ہماری ریگولر آپریشنز ہیں اس کے لیے تو یہ 208 ارب کا جو بجٹ ہے وہ کافی ہے. مگر اگر یہ کووڈ-19 کی جو معاملات ہیں یہ پروٹریکٹڈ ہوتے ہیں، زیادہ طویل ہوتے ہیں، ان کے اثرات
اگلے کچھ مہینوں تک جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں احساس ایمرجنسی کیش کی ایک اور ٹرانش دینی پڑے 2 ماہ کے بعد، اور اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے بجٹ سے ہٹ کے اس کے لیے بجٹ مختص کیا جائے گا، اور حکومت میں یہ کے لیول پہ، کابینہ کے لیول پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سچویشن کیسے آگے چلتی ہے، اور جو بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضرورت ہوا انشاءاللہ حکومت ضرور کرے گی۔ ڈاکٹر سر یہی بھی مجھے بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے یہ جو آپ نے ایپ کیا ہے وہ آپ نے کہا ایک ایپ تو 48 گھنٹے میں ایکٹیو ہو جائے گا، دوسرا بھی انشاءاللہ ظاہر بات ہے وہ بھی آ جائے گا۔ سمندر بار پاکستانی اگر یہ گفتگو سن رہے ہوں تو آپ کیا ان کو یقین دلائیں گی کہ جو شفافیت ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے لوگ جیسے آج وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عطیہ دینے میں، زکوٰۃ خیرات دینے میں پیش ہوتے ہیں، اور ایسا ملک ہے جس میں ایون وہ لوگ بھی جن سے ہم نہیں توقع رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، وہ پیسے دیتے ہیں۔ جو سمندر بار ہمارے پاکستانی ان کی انکم میں بھی کچھ کمی آئی، لیکن اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، یو انشور دین، یقین دلائیں گی کہ پیسہ صحیح معنوں میں ٹارگیٹڈ اور مستحقین کو ملے گا؟ جی ہاں، جیسے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں pass.gov.pk، وہاں سے آپ ہمارے انفارمیشن پورٹل پہ جا سکتے ہیں جہاں احساس ایمرجنسی کیش کی تمام کیٹیگریز کی تفصیلات موجود ہیں، اور اگر اس وقت آپ اسکرین پہ دکھا بھی دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کیٹیگری 4 اور کیٹیگری 5 جو ہے وہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ سے فنڈڈ ہے۔ اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ آن اے ریئل ٹائم بیسز اپڈیٹ ہوتی ہیں، اور ڈونر جو ہیں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو فنڈ میں جو ایلوکیشن آئے گی وہ تمام ایمرجنسی کیش کی مد میں دی جائے گی۔ اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ چارج نہیں کی جائے گی، اس پہ کوئی اوور ہیڈ کاسٹ چارج نہیں کی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب یوٹیلائزیشن ہو جائے گی، جب تمام رقم کی ترسیل ان 2 کیٹیگریز میں ہو جائے گی تو آپ جا کے ایک پیسے کا حساب وہاں دیکھ سکیں گے۔ تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس پہ کوئی آپریشنل کاسٹ لیوی نہیں ہوگی۔ جتنے بھی پیسے آئیں گے وہ تمام لوگوں کے ہاتھ میں جائیں گے جو اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں ہے، کیونکہ ان کا جو روزگار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ڈاکٹر سر یہ بھی ضرور بتائیے گا اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ پاورٹی ایلیویشن کی بھی منسٹر ہیں، تخفیف غربت کی، لوگوں میں غربت بڑی ہے، اور آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا سروسز سیکٹر ہے اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے، کیونکہ میرج ہالز بند ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، ہوٹلز بند ہیں، اس ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں، چاہے وہ پی ایم کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے یا جو آپ نے ایپس ڈیولپ کی ہیں، آپ اس کا رابطہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تخفیف غربت کے لیے ایک مربوط ایفرٹ ہو سکے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کا روزگار متاثر نہیں ہوا کووڈ کی وجہ سے، اس وقت ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں جو دہاڑی دار ہیں، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پیس ریٹ بیسز پہ جن کو پیمنٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کی انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں، ایسی لوگوں کے روزگار بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہمیں لیبر سروے یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، بریڈ ونرز یعنی کہ سربراہان یعنی کہ کمانے والے 24 ملین ایسے لوگ ہیں جن کی روزگار متاثر ہوا ہے۔ اگر اس کو آپ ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی ایک فگر ہے، یہ کوئی 150 ملین سے زیادہ پاکستان کی 2/3 آبادی ہے جو اس وقت کووڈ 19 کی وجہ سے متاثر ہے۔ تو حکومت کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور مخیر حضرات کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکومت انشاءاللہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائے گی۔ احساس ایمرجنسی کیش کا سلسلہ جاری ہے، اس کو وسیع بھی ضرورت کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر دوسری ٹرانش کی ضرورت پڑی تو حکومت کے ریڈار پہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دوسری ٹرانش دی جائے۔ ہم تمام صوبوں کے ساتھ کلوزلی کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس مشکل کے وقت میں کوئی ڈپلیکیٹنگ کیش ٹرانسفر نہیں چلے، ہم نے سب کو ساتھ بالکل ہی غیر سیاسی طور پر سب کو ساتھ لے کے چلایا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے فنڈ
کے فیصلے کیے اور جب میں نے ان کو ایک ہفتہ پہلے فگرز بتائے تو میں نے ان کو بتایا کہ سندھ میں جو پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سندھ کے جو ایپلیکنٹس ہیں ایلیجبل وہ سب سے زیادہ ہیں. تو اس وقت وزیر اعظم کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ وہی فارمولا اپلائی کرو جو پہلے کیا ہے کہ پاپولیشن کے حساب سے دو, مگر انہوں نے اس وقت ڈائریکشن یہ دی کہ آپ اس کو جتنے لوگ ایلیجبل ہیں, جتنے لوگ حقدار ٹھہرے ہیں, چاہے وہ جہاں بھی ہیں, ان کو میرے فنڈ سے مدد کریں. پھر جب ہم نے ان کے سامنے 8171 کی اسپل اوور لسٹ رکھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 8171 میں 4 ملین ایک تھے, 3.5 ملین ایک تھے, مگر ایک اسپل اوور لسٹ تھی 2.3 ملین کی, یعنی کہ 23 لاکھ لوگوں کی جن کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا. تو جب میں نے ان کے سامنے وہ لسٹ رکھی اس میں بھی سندھ کا حصہ سب سے زیادہ تھا اور انہوں نے اس کی بھی منظوری دی کہ نہیں, جتنے حقدار لوگ ٹھہرائے گئے ہیں پاپولیشن کوٹاز لگانے کے بغیر ان سب کی مدد کی جائے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نہ تو یہ کام بالکل قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہا ہے, بلکہ اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں ہے. جو بھی حقدار ہیں, جہاں بھی حقدار ہیں, حکومت جو ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ ان کی ویسے ہی مدد کر رہی ہے. اور ہم نے جو آج جو اقدامات لیے ہیں وہ اس لیے لیے ہیں کہ جو سماجی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, ہماری کوآرڈینیشن میں کام کریں, تاکہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو. آپ نے بہت اچھے ویل پٹ اپ. یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن کی طرف سے میں سن رہا تھا ٹورڈز دی اینڈ کہ آپ کو اسپیس بھی ملی, فسکل اسپیس کے لیے. آپ نے تو بہت اچھی خبر یہ سنائی کہ دوسری قسط جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے ہمیں بڑا ٹائملی ریلیف ملا 12,000 روپے سے. لیکن ظاہر بات ہے آپ کے علم میں ہے کہ ایک تو مہنگائی ہے اور دوسرا یہ کووڈ جو ہے اس کی پیک ابھی بھی آ رہی ہے. تو جو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ, سینیٹر شاہی رحمان صاحبہ کو سن رہا تھا, وہ کہتی 1.8 بلین ڈالر کا جو کوشن ملا ہے اس فسکل اسپیس سے آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ جو اس کا زیادہ چنک ہے وہ اس طرح پاورٹی ایلیویشن اور سوشل پروٹیکشن کی طرح اگر ڈائریکٹ ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو, مستحقین کو پیسے مل جائیں گے؟ یور ٹیک. دیکھیں جی, جو 1 ٹریلین پلس کا پیکج تھا اس میں بہت سیکٹرز کی ایلوکیشن تھی. میں اپنے سیکٹر کے لحاظ سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو 144 ارب کا جو بجٹ ہمیں ملا تھا اس میں سندھ کے لیے 60 ارب مختص ہے اور آلموسٹ 80% اس وقت تقسیم ہو چکا ہے. 60 ارب یہ ان کے شیئر سے کہیں زیادہ ہے. میں نے 2 دن پہلے سلائیڈز بھی ٹویٹ کی تھیں کہ جو سندھ کا 2017 کے پاپولیشن کے مطابق, پاپولیشن سینسس کے مطابق 22% شیئر بنتا ہے, مگر احساس کیش میں ان کا جو شیئر ہے وہ 31% ہے. 60 بلین 60 ارب سندھ کے لیے مختص ہے. 50 لاکھ خاندان کی براہ راست وہاں امداد ہو رہی ہے. تو یہ تمام کام بالکل ہی غیر سیاسی انداز میں ہو رہا ہے. ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ بہت شکریہ, وقت میرے بالکل ختم ہوا جاتا ہے. وی آر کٹنگ انٹو نیوز ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بڑے ہی مفصل انداز میں تمام فیکٹس اینڈ فگرز دی. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. ویورز, آج کے لیے یہی کچھ, بالکل وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروگرام سچ کے ساتھ کو دیکھتے رہیے. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہے تو کل رات 10:05 آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پورے پیشنٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کاف سے بڑھ کر عالی شان یہی ہے, گلگت بلتستان یہی ہے. جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے, جس میں حیرت کی لو دمکے. ٹھنڈی
ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने, व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं, दरिया गाते शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से, तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतित और बलतित सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है, ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है, शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी, कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलों की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें, यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसी ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। अब सारे दिल थाम के बैठो, सच्ची चाह की बारी आई। जन्नत की यानी खैबर पख्तूनख्वा की बारी आई। ये खित्ता मेहमान नवाजों और दिलेरों की बस्ती है, यानी शेरों की बस्ती है। इस खित्ते में मिलेगी खेती बाड़ी और जरखेज जमीन और पसीने में डूबी शफाफ जबीन। कुछ बाबा रहमान के मिसरे और खुशहाल खटक की नज़में, कुछ तारीख के खुले दरीचे, कुछ माजी की अनमिट रस्में।
قصہ خانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے، جن سے سیکھے ہر پکوان میں گرم مسالوں کے افسانے۔ رنگوں اور سروں کی سنگت دیو مالائی لگتی ہے کیلاش کی رنگت۔ بہت پرانے ہیں چترال کے محل اور ان کے گہرے سال، باغوں میں قدرت نے کیسے رنگ کھلائے۔ خوابوں جیسی وادی میں شندور کا میلہ، جس کی بازی ہر البیلا کھل کر اور جی جان سے کھیلا۔